किसी भी वेब साइट या ब्लॉग की जो लेआउट होती है, जो उसका फ्रंट का डिज़ाइन होता है, वो बहुत मैटर करता है कि आपकी ट्रैफिक को इंगेज करी रखे और उनको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा देर आपकी वेबसाइट पे स्टे करें और उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिलें। आज की सेशन में हम सीखेंगे कि लेआउट की सिलेक्शन किस तरह से की जाए और अट्रैक्टिव लेआउट किस तरह से ट्रैफिक को इम्प्रूव करती है, सर्च इंजन्स पे आपकी रैंकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होती है और लोग ज़्यादा देर स्टे करते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस कर सके हैं। हम अपने ब्लॉग की जो हम ब्लॉग पिछली वीडियोस में सेटअप कर चुके हैं, उसकी थीम की सिलेक्शन कर चुके हैं। थीम की सिलेक्शन में बेसिकली हमने अपनी जो कलर स्कीम थी, जो कंटेंट की विजिबिलिटी थी, उसकी सिलेक्शन की थी। अब हम देखेंगे कि हम अपनी जो ब्लॉग बना रहे हैं उसकी लेआउट किस तरह से डिज़ाइन करें जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा लोगों को कैची लगे, लोग उस पर स्टे करना पसंद करें और उनको इन्फॉर्मेशन बड़ी इजीली मिल जाए। इससे पहले कि हम अपने ब्लॉग के ऊपर जाके लेआउट की सेटिंग के एरिया की तरफ देखें, हम 2-4 बड़ी वेबसाइट्स को रिव्यू कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट की लेआउट को किस तरह से मैनेज किया हुआ है और किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। हम गूगल पे चलते हैं और हम सर्च करेंगे वही न्यूज़ की वेबसाइट को जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। और जैसे कि द न्यूज़ को ही हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपनी सेटिंग किस तरह से की हुई है और किस तरह से ये ट्रैफिक को इंगेज करते हैं अपने साथ। दोस्तों, अगर हम में से कोई भी इस वेबसाइट पे आता है और वो न्यूज़ देखना चाहता है तो ऑब्वियसली या तो वो लेटेस्ट न्यूज़ देख रहा होगा या नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड, या जो भी इन्होंने अपने हेडर के ऊपर, मेन्यू के ऊपर आइटम्स रखी हैं, इनमें से किसी स्पेसिफिक सेक्शन में जाना चाह रहा होगा या फिर वो इनमें से कोई पॉलिटिकल न्यूज़ या कोई भी चीज़ देखना चाह रहा होगा। मेन्यू के ऊपर हम मेन्यू के सेक्शन में डिस्कशन करेंगे कि मेन्यू की सिलेक्शन किस तरह से की जाए, वहाँ पे कौन से पॉइंट्स रखे जाएं। लेकिन यहाँ पे हम बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जो लेआउट रखी जाए वो किस तरह से कैची बनाई जाए और उसमें ऐसी क्या चीज़ें रखी जाएं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट हों। अगर हम इस दी न्यूज़ के अंदर ही देखें तो सबसे टॉप पे इन्होंने ब्रेकिंग के नाम से एक सेक्शन बना रखा है। जो सबसे लेटेस्ट और जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो इसको यहाँ पे अनाउंस करते हैं ताकि जो भी आने वाला है वो इसको विजिट करे और इसको देख सके। अभी आप देख रहे हो तो ये अपडेटेड अराउंड 8 मिनट्स अगो, जो कि 8 मिनट पहले पब्लिश की गई है ताकि जो भी लेटेस्ट आता है उसको इन न्यूज़ तक एक्सेस हो और वो देख सके कि यहाँ पे क्या हुआ है। उसके नीचे इन्होंने अपनी डिफरेंट वेबसाइट पे इनकी डिफरेंट न्यूज़ हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। जैसे पीटीआई से रेलिवेंट आप किसी न्यूज़ को ओपन करें, हम एक न्यूज़ को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आके उन्होंने लेआउट में और डिफरेंट चीज़ें ऐड की हैं ताकि आप सिर्फ इस न्यूज़ आर्टिकल को रीड करके यहाँ से आउट ना हो, बल्कि रेलिवेंट यहाँ पे और न्यूज़ भी दिखाई हैं। यहाँ पे आपके राइट साइड पे एक सेक्शन बनाया इन्होंने, जो कैटेगरी इन्होंने सेलेक्ट की है उसमें से कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं जो रेलिवेंट है इसकी। ये इन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स लगाई हैं ताकि आप इनको भी न्यूज़ समझते ही क्लिक करें और यहाँ से इनको अर्निंग भी हो गूगल एडसेंस से। और फिर उन्होंने यहाँ पे नीचे आके रेलिवेंट सेक्शन और भी ऐड किया है ताकि अगर आप गलती से भी या जिस तरह से भी आप बॉटम पे आ जाते हैं तो आप यहाँ से क्विट ना कर जाएं। या आपको या किसी भी जो भी रिसोर्स यहाँ पे आता है उसको इंगेज करने के लिए मल्टीपल वेज यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम किसी और सेक्शन में जाते हैं, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी में देखते हैं, ऑब्वियसली आप जब टेक्नोलॉजी के सेक्शन के अंदर आएंगे तो आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट चीज़ों के अंदर है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो ब्लॉग्स लिखे गए हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। हम 5 वेज ऑफ AI इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रेलिवेंट राइट साइड पे भी ये जो इन्होंने जापान्स न्यू रॉकेट फॉल्स इनटू ब्लास्ट ऑफ, और यहाँ पे बॉटम पे भी रेलिवेंट न्यूज़ ही यहाँ पे रखी हुई हैं। जो भी जिस इंटरेस्ट या जिस भी फील्ड से बंदा यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे लैंड करता है, तो उसके बाद उसको रेलिवेंट चीज़ें मिलती जाएं, वो इंगेज होता रहे और वो एक न्यूज़ पढ़े, दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े। आप इनमें से किसी के भी ऊपर क्लिक करें तो बाकी रेलिवेंट उससे रेलिवेंट न्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएं, आपको रेलिवेंट और डिटेल्स मिलती जाएंगी, न्यूज़ मिलती जाएंगी ताकि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहें। ये तो था कि दी न्यूज़ ने अपना सेटअप कैसे किया। ऑब्वियसली इनको एक टाइम लगा होगा, इन्होंने एक बहुत टाइम स्पेंड किया होगा इसके ऊपर, जो टाइम बाय टाइम के साथ इन्होंने इम्प्रूव किया होगा।
نو ڈاؤٹ اس ویب سائٹ میں ابھی بھی بہت ساری امپرومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن ہماری ان کو سجیشن دینے کی یا کوئی ان کے لیے ویڈیو بنانا ہے نہیں اہم، تو اس لیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بلاگ کے اوپر جو ہم نے بلاگ بنا رکھا ہے ٹیسٹنگ کا، اس کی لے آؤٹ کی سلیکشن کس طرح سے کریں گے اور لے آؤٹ کا سیٹ اپ کیسے کریں گے۔ ہم جب اپنے بلاگ پہ آتے ہیں تو یہ ہمیں بائی ڈیفالٹ پوسٹ کے اوپر لینڈ کرواتا ہے، جو بھی ہم نے پوسٹ کی ہوتی ہیں۔ یہاں سے ہم لیفٹ سائڈ سے ہی یہ جو لے آؤٹ کا سیکشن ہے پیجز کے نیچے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس لے آؤٹ اوپن ہو گئی ہے۔ بائی ڈیفالٹ یہ ڈیزائنڈ لے آؤٹ ہے، ان میں سے ہر چیز کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ٹاپ پہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہیڈر آ رہا ہے، اور ہیڈر کے اوپر یہ اس کا ٹائٹل پوچھ رہا ہے، اس کی ڈسکرپشن پوچھ رہا ہے، اس کی امیج کیا ایڈ کرنی ہے۔ یہ جو امیج ہوگی جو آپ کی بلاگ کی، یہ آپ کو 2 فائدے دے رہی ہوگی۔ فرسٹ ون، جب آپ اپنے بلاگ کو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں تو موسٹلی لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ ہمارے بلاگ کی جب ہم شیئرنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایمیج یا تھمبنیل نہیں آتا۔ تو اس کے لیے آپ یہاں پہ جو بھی امیج ایڈ کریں گے وہ آپ کا ایز اے تھمبنیل یوز ہوگا، اور اگر آپ امیج ایڈ نہیں کریں گے تو وہ صرف بلینک آپ کو ایک URL اور کچھ ٹیکسٹ دکھا رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کچھ نیچے اور سیٹنگز آتی ہیں۔ امیج کو آپ ایز اے URL بھی یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس امیج ہے تو آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس امیج بڑا ہو تو آپ اس فلٹر کو آن کر لیں، یا آپ کو بائی ڈیفالٹ فٹ کروا دے گا جو وہاں پہ آپ نے امیج اپلوڈ کی ہے۔ یہ تھا سب سے ٹاپ کا ہیڈر۔ اس کے بعد آ گیا پیج لسٹ کے، جو پیج کے اوپر لسٹ آ رہی ہے اس کو آپ نے کس طرح سے دکھانا ہے، ٹائٹل کیا رکھنا ہے، اور اس کی جو باقی ریلیونٹ ڈیٹیلز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر لیں گے۔ آپ ان میں سے کسی کو ریموو کرنا چاہیں تو ریموو بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اور ایلیمنٹ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سائڈ بار آ گئی، سائڈ بار کے اوپر آپ کے پاس ابھی ہے اباؤٹ می، بلاگ آرکائیوز، لیبلز، ان میں سے جس چیز کو بھی آپ آن کرنا چاہیں آن کر لیں، آف کرنا چاہیں آف کر لیں۔ یہ پیکس یہاں پہ ایڈ سینس کا آ رہا ہے، جو کہ ابھی ہمارا ایڈ سینس اس بلاگ کے لیے اپروو نہیں ہے تو اس لیے وہ ہمیں دکھا نہیں رہا۔ پلس میں آپ یہاں سے یہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کا آپشن ہے، بہت ہی سمپل کام ہے، آپ کو کوئی ڈیٹیل میں بہت زیادہ ورکنگ یا کوڈنگ یا پروگرامنگ نہیں کرنی پڑتی۔ آپ ان میں سے کسی بھی ایلیمنٹ کو اٹھائیں اور اس کو یوز کر لیں۔ آپ بلاگ کے فالوورز، امیجز، لیبلز، پیجز، جس بھی چیز کو یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں اور وہ یہاں پہ ایڈ اپ ہو جائے گی، جیسے کہ یہاں پہ اباؤٹ می ایڈ ہے۔ اب اباؤٹ می کے اوپر آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کا نیم چینج بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ سلیکشن کریں گے یہاں پہ چیزوں کی، یا جو جو چیزیں آپ ایڈ کریں گے یہ بہت امپارٹنٹ ہوں گی۔ جو بھی آپ کا یوزر یا جو بھی وزٹر آپ کو وزٹ کر رہا ہوگا اس کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوگا۔ اگر ہم بلاگ کو اوپن کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ جو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا آرکائیو، اس کی ڈیٹ، اس کی رپورٹ، یہ ساری چیزیں اس کی بیس پہ نظر آ رہی ہیں جو یہاں پہ ہم نے ایڈ کی ہیں۔ اگر اس اباؤٹ می کو ہم چینج کر لیتے ہیں، ہم اپنے بلاگز پہ بھی دیکھتے ہیں، اباؤٹ می کو چینج کرتے ہیں، یہاں پہ آرکائیو کا آپشن ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا آئیڈیا بھی ہو کہ یہ رائٹ سائڈ پہ کس طرح سے ہمیں چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، یہ کس طرح سے یہ چیزیں لے کے آتا ہے۔ مائی لسٹ کو ہم نے ایڈ کیا اور سیو کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو پبلش کر دیا، تو یہ ہمارے پاس مائی لسٹ آ گئی ہے۔ اب اس لسٹ کے ساتھ ہم نے کوئی چیز اٹیچ نہیں کی کہ اس نے دکھانا کیا ہے، وجٹ کو ہی ہم نے ایڈ کیا، اس کے اندر کچھ اور ڈسکرپشنز بھی ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی تھمبنیل بھی یوز کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر موسٹ ریسنٹ جو بھی چیز پوسٹ کریں گے اس کو بھی دکھا سکتے ہیں، اور الفابیٹکلی یا جو بھی ہم اس کے اوپر فلٹر لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ تو آپ بھی جب اپنی تھیم کو جس بھی ریلیونٹ فیلڈ سے آپ کام کر رہے ہوں اس کی جب سلیکشن کریں تو آپ انٹرنیشنل 2-4 ویب سائٹس کو وزٹ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوں۔ آپ بہت زیادہ بلکی نہ کیجیے گا اپنی ویب سائٹ کو کہ آپ ہر چیز ہی اپنے ہوم کے پیج کے اوپر لینڈ کروانا چاہیں، مگر جو سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ ان کو اپنے بلاگ کے فرنٹ پیج پہ لے کے آئیں، تاکہ جو بھی ریسورس آپ کے بلاگ پہ آئے اس کو
میکسیمم انفارمیشن فرسٹ گو میں ملے، اور جب وہ اپنے بلاگ کو ویو کر لے، جیسے کہ ہمارے یہ ایک ہم نے بلاگ اس کے اوپر پوسٹ کیا ہے، جب اس کو ویو کر رہا ہو تو اس کو رائٹ سائڈ پہ کچھ اور ڈیٹیلز مل رہی ہوں جو ریلیونٹ ہوں۔ جب آپ کی ریلیونٹ چیزیں اس کو ملتی رہیں گی تو وہ اس کے ساتھ انگیج رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کا ایک آرٹیکل پڑھے اور وہ وہاں سے کوئٹ کر جائے۔ تو آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے لے آؤٹ کی جب بھی آپ اپنے سیٹ اپ کر رہے ہوں تو آپ نے ریلیونٹ فیل کی، جیسے ہم نے نیوز کے سے ریلیونٹ ابھی دیکھا کہ دی نیوز نے ریلیونٹ رائٹ سائڈ پہ بھی اپنے جو اس کے پاس سائڈ بار ہے اس کے اندر بھی آپشنز رکھے ہیں، اور باٹم پہ بھی ریلیونٹ آپشنز رکھے ہیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر جو بھی یوزر آتا ہے اس کو وہاں پہ انگیج کر سکے۔ تو آپ نے بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے یوزرز کو زیادہ سے زیادہ دیر انگیج کرنے کے لیے چیزیں رکھنی ہیں۔ ابھی کچھ چیزوں کو ہم لے آؤٹ کے اندر کسٹمائز نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم نے یہاں پہ پیجز کو ایڈ نہیں کیا ہوا، ہم نے تھیم کو کسٹمائز نہیں کیا، اور بہت ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ جو ہم آنے والی ویڈیوز میں ان کو اٹینڈ کرنے والے ہیں یا چیزوں کو سلیکٹ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں پہ آپ کو دکھا نہیں پا رہے۔ تو جو ہم وقت کے ساتھ ان چیزوں کو امپروو کریں گے، ہم اس لے آؤٹ میں بھی آ کے ان کی سیٹنگز کریں گے اور ان کا بھرپور سیٹ اپ کریں گے کہ ہم کس طرح سے پراپرلی چیزوں کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ دیر انگیج رکھیں۔ یہ چیز آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ جتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کے یا بلاگ کے اوپر آئیں گے، وہ جتنے پیجز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے موو کریں گے، ون پیج ٹو اندر پیج ٹو بیک آن فرسٹ پیج، اور ڈفرینٹ پیجز کے اوپر وہ آ رہے ہوں گے، تو اتنی ہی رینکنگ آپ کی امپروو ہو رہی ہوگی۔ تو آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے پیجز کو، اپنے بلاگز کو اس طرح سے ڈیزائن کریں تاکہ جو بھی ریسورس آپ کی ویب سائٹ پہ ایک بار لینڈ ہو اور وہ اس فیلڈ کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہو، تو وہ میکسیمم ٹائم آپ کے پاس اسپینڈ کر کے جائے اور اس کو وہاں پہ ریلیونٹ انفارمیشنز مل رہی ہوں۔ آج کے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ ہم لے آؤٹ کی سلیکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کو کسٹمائز کیسے کر سکتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم کسٹمائز تھیم کی امپلیمنٹیشن، کسٹمائز لے آؤٹ امپلیمنٹیشن، ایڈیشن آف پیج کو کس طرح سے بنانا ہے، پیجز کی سلیکشن کس طرح سے کرنی ہے، اور سب سے اہم بات ایڈسنس کی اپروول کے لیے کتنے آرٹیکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور کون کون سے پیجز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور ان کو لکھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، یہ ہم سیکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔